اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پر نظر کرم ہو اسے حاضری عطا فرماتا ہے، اور خاص طور پر حضور نبی کریم علیہ السلام کے در کی حاضری عطا فرماتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کیا فلم یزرنی، اور میری ملاقات کو نہ آیا، فقد جفانی، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت کو آیا تو فرمایا کہ روز قیامت میں اس کا شفیع بن جاؤں گا۔ یعنی شفاعت خاصہ، ایک تو وہ شفاعت ہے جو اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرماتا ہے، ہر مسلمان جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت پر یقین رکھتا ہو سب کو عطا فرمائے گا۔ لیکن ایک وہ شفاعت جو ان کے در پر جو حاضری ہوتی ہے ناظرین ان کو ملتی ہے، یہ شفاعت خاصہ کہلاتی ہے۔ ایک بات جو فرمائی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا کہ میرے حجرہ اقدس اور منبر کے درمیان جو جگہ ہے، ناظرین یہ حجرہ اقدس اور منبر کے درمیان کون سی جگہ ہے؟ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے حجرہ اقدس سے تشریف فرما ہوتے، مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے، تو جہاں جہاں میرے نبی علیہ السلام کے قدمین شریفین لگے ہیں نا، یہ وہاں کی بات ہو رہی ہے کہ میرے حجرہ اقدس اور منبر کے درمیان جو جگہ ہے نا، اسے عام نہ سمجھنا، روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ جیتے جی کسی نے اگر جنت دیکھنی ہے، جنت کا باغ دیکھنا ہے، تو پھر وہ اپنی آنکھوں سے ریاض الجنہ کی صورت میں جنت کے نظارے کر لے۔ ریاض الجنہ کا مطلب کیا ہے؟ جنت کا باغ، جنت کے باغات، صحیح ہے؟ یہ ریاض روضہ کی جمع ہے، روضہ باغ، ریاض بہت سے باغات۔ ناظرین و سامعین، میں نے کسی اللہ والے سے پوچھا کہ یہ گویا کہ جو اس میں نماز پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت میں نماز پڑھتا ہے؟ فرمایا کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا وہ بات بتائیں جو کتابی بات نہ ہو، وہ بات کیجئے، ہمیں فرمائیں جو کتابی بات نہ ہو، جو سینہ بسینہ ایک بات چلی آ رہی ہو اور ایمان تازہ کر دینے والی بات ہو تو وہ بتائیے۔ تو پھر انہوں نے بڑی مشکل سے مجھے بتایا، کہا کہ دیکھو بیٹا، یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ کس نے کہا؟ کس نے فرمایا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور قرآن کریم میں ہے کہ وما ہم عنہا بمخرجین، کہ جو جنت میں ایک مرتبہ داخل ہو گیا نا، اور یہ بھی ہے نا کہ خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ وما ہم عنہا بمخرجین، وہ اس میں سے کبھی بھی نکالا نہیں جائے گا۔ تو انہوں نے جو بات بڑے پتے کی بتائی نا ناظرین، ایمان تازہ کرنے والے، کہ جو خوش نصیب ریاض الجنہ میں ایک مرتبہ بھی آ کر نماز پڑھ لے، گویا کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا، جنت میں داخل ہو گیا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم اسے جنت سے نکالیں گے نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روز قیامت بھی داخل جہنم نہیں فرمائے گا بلکہ داخل جنت فرمائے گا، وہ نہیں نکالے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کا شرف عطا فرمائے، اور جو اب تک نہیں جا سکے
حج بیت اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار، ایک بار نہیں بار بار حج بیت اللہ کی سعادت بھی عطا فرمائے اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی اور روزہ نبی پر حاضری دینے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف، سورہ کہف کی آیت نمبر 25 بھی ہے اور 26 بھی ہے۔ دونوں آیات کریمہ انشاءاللہ آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو تو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ اور آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے مل کر تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین، لبثوا وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے، اسے لبثوا ہی پڑھا جائے گا۔ جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ والارض وقف کی صورت میں والارض، بلکہ اس سے پہلے آپ آ جائیں ناظرین، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 9 پڑھیں گے، وقف کی صورت میں 9 پڑھا جائے گا، دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آ جائیے، لبثوا ہم آپ کو بتا چکے ہیں، والارض اور واسمع۔ والارض پڑھیں گے وقف کی صورت میں، والارض پڑھیں گے، واسمع چاہے وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے، اسے واسمع ہی پڑھا جائے گا۔ تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ اور ولی ولا یشرک، اگر یہاں رکیں گے تو ولی پڑھیں گے، یا کی آواز آنی چاہیے، ولی، ٹھیک ہے۔ اور زا وقف مجوز کی شارٹ فارم ہے، اور اس کا مطلب یہ کہ نہ روکا جائے تو بہتر ہے، لیکن رک گئے تو بہرحال جواز کی صورت موجود ہے۔ ملا کر پڑھنے کی صورت میں ولی ولا یشرک پڑھیں گے، اور اس صورت میں دو زیر کی تنوین ہے، اس کو واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ یرملون کا قاعدہ یہاں پر اپلائی ہوگا، ولی ولا یشرک۔ اچھا جی، فی حکمہ احدن وقف کی صورت میں احدا پڑھیں گے، دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ 9 کے بعد جو ناظرین گول دائرہ ہے، علامت وقف ہے، وہاں 25 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 25 مکمل ہو رہی ہے، اور یہاں 26 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 26 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ناظرین کتنے کلمات ہیں۔ وا ایک کلمہ، لبثوا دوسرا، فی تیسرا، کہفی چوتھا، ہم پانچواں، ثلاثہ چھٹا، میئتن ساتواں، سنین آٹھواں، ازدادوا نواں، 9 10واں، قل 11واں، اسم اللہ 12واں، اعلم 13واں، بی 14واں، ما 15واں، لبثوا 16واں، لا 17واں، اور اس کے بعد ناظرین غیب 18واں، السماوات 19واں، الارض 20واں، ابصر 21واں، اسمع 22واں، پھر اس کے بعد ہے ما 23واں، اور من جو ہے ناظرین یہ ہے 24واں، اور ولی 25واں، لا 26واں، یشرکو 27واں، فی 28واں، حکمی 29واں، اور احدہ 30واں۔ 30 کلمات یہاں پر موجود ہیں۔ ناظرین اتنا طویل سبق کبھی آیا نہیں ہے، لیکن آج ہم طویل سبق پڑھا رہے ہیں تو اس لیے توجہ ادھر رکھیے گا۔ 30 کلمات ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَلَبِثُوا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ فِي كَهْفِهِمْ 3 لام کھڑا زبر اللہ اور لام الف زبر اللہ دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ 300
ملا کر پڑھیں گے ثلاثمئۃ سنین، مئتن میں تا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اس کے بعد سین حرف اخفا آ رہا ہے تو تنوین پر یہاں اخفا کریں گے، ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا، اس سے اخفا کہتے ہیں۔ مئۃ سنین و ازدادوا، ملا کر پڑھیں گے، واو پر جو زبر ہے اسے ازدادو کی زا کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کریں گے، وزدادو پڑھیں گے، وزدادو تسعا، وقف کریں گے، تسعا پڑھیں گے۔ قل اللہ، قل میں لام کے نیچے زیر، اسے اسم اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اسم اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف کے نیچے یعنی لام کے نیچے زیر ہے تو اسم اللہ کی حرف لام کو باریک کر کے پڑھا جائے گا، زبر یا پیش ہو تو پر کر کے پڑھتے ہیں۔ قل اللہ اعلم بما لبثوا، اعلم بما لبثوا، لا علیحدہ ہے، یہ اصل میں لی ہے اور ہو علیحدہ ہے تو ملا کر پڑھیں گے لہو، ہو کی وجہ سے اس کو لا پڑھا گیا۔ غیب السماوات والارض، ناظرین غیب میں با پر پیش ہے، اس سے السماواتی کے سین کے ساتھ ملائیں گے، واو پر زبر ہے، اسے الارض کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ سین حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام تو ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے، تو ناظرین ہم پڑھیں گے غیب السماوات والارض، میم اور واو کھڑا زبر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، الف مدہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اردی میں را ساکن ما قبل حمزہ پر زبر، را ساکن کو پر کر کے پڑھیں گے۔ لہو غیب السماوات والارض، یہاں رکیں گے تو والارض پڑھیں گے۔ ابصر بہ، ابصر بہ واسمع، ابصر بہ واسمع، ابصر میں با ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے، ابصر نہیں بلکہ ابصر، را ساکن ما قبل صاد کے نیچے زیر، را ساکن کو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ ابصر بہ واسمع ما لہم، ما لہم من دونہ، لہم میں میم ساکن ہے، اس کے بعد میم آ رہا ہے تو میم کو میم کے ساتھ ملا کر غننے کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ من میں نون ساکن ہے، اس کے بعد دال حرف اخفا ہے تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک، من میں نون ساکن ہے، اسے واو کے ساتھ ملائیں گے، ولی میں تنوین ہے دو زیر کی، اسے واو کے ساتھ ملائیں گے، واو کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ دونوں مقامات پر یرملون کا جو قاعدہ وہ اپلائی ہوگا۔ من ولی ولا غلط ہے، من ولی ولا یشرک، یشرک میں را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ فی حکمہ، ناظرین ہا کے نیچے کھڑی زیر، اوپر مد کی علامت مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں، منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ میکسیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، یہاں وقف کریں گے تو احدا پڑھیں گے۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب اور ہم آپ کو بتائیں گے، سبق تو ہم لکھ چکے ہیں ناظرین بریک میں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کلمات یہ تو معلوم ہے کلمات اس میں 30 ہے، اسماء افعال حروف کون کون سے ہیں، پھر ان کی تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ پہلا اسم کون سا ہے؟ کہفی، کہفی یہ پہلا اسم ہے، ہم دوسرا، ثلاثہ تیسرا، مئتن چوتھا، سنینہ پانچواں، اور چھٹا ہے تسعہ، ساتواں ہے اسم اللہ، آٹھواں ہے اعلم، نواں ہے ما، اچھا پھر ہو ضمیر ہے تو یہاں پر ناظرین نمبر 2 آئے گا، 10واں ہے غیبو، 11واں ہے السماوات، 12واں ہے الارض، اچھا جی اس کے بعد 13واں ہے حکمی، اور یہاں پر نمبر 2 آئے گا، ضمیر ہے، 14واں ہے احدہ، تو کل 14 اسماء ہیں۔ آئیے لکھ لیتے ہیں اس کو ناظرین، سب سے پہلے ذرا اس کو بھی ہم ٹھیک کر لیں۔ چلیں جی، پہلا ہے کہفی،
دوسرا ہے ہم اور ہو، ہم، ہو اور ہی، ہم، ہو اور ہی۔ اچھا جی، تیسرا ہے ثلاثہ، چوتھا ہے میئتن، اور پانچواں ہے سنینا۔ چھٹا ہے تسعہ۔ اچھا جی، ساتواں ہے اسم اللہ، ساتواں ہے اسم اللہ۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں آٹھواں ہے اعلم، نواں ہے ما، اور دسواں ہے غیب، گیارہواں ہے السماوات، بارہواں ہے الارض، اچھا جی، اس کے بعد ہے 13واں حکم، اور 14واں ہے احدہ۔ تو ناظرین، یہ 14 اسماء ہو گئے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے لبثو، دوسرا ہے ازدادو، تیسرا ہے قل، لبثو گزر چکا ہے نمبر 1 میں، اور چوتھا ہے ابصر، پانچواں ہے اسمع، اور چھٹا ہے یشرکو۔ تو کل یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6 افعال ہیں، کل یہاں پر 6 افعال ہیں۔ آئیے بورڈ پر لکھتے ہیں۔ نمبر 1 ہے لبثو، نمبر 2 ہے ازدادو، اچھا جی، نمبر 3 ہے قل، نمبر 4 ہے ابصر، نمبر 5 ہے اسمع، نمبر 6 ہے یشرکو۔ چلیں جی، یہ ہو گیا 6 افعال ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ واو پہلا حرف ہے، فی دوسرا، واو نمبر 1 آئے گا اس پر، بی تیسرا، لی چوتھا، واو نمبر 1 آ جائے گا، بی نمبر 3 آ جائے گا، ما پانچواں، لی گزر چکا ہے نمبر 4 میں، من چھٹا، یہاں پر بھی نمبر 6 آئے گا، لا ساتواں، اور اس کے بعد ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فی ہے تو نمبر 2 ہی آئے گا یہاں پر۔ تو 7 حروف ہیں۔
نمبر 1 واو، نمبر 2 فی، نمبر 3 بی، نمبر 4 لی، نمبر 5 ما، نمبر 6 من، نمبر 7 لا۔ 14 اسماء اور 6 افعال، 14 اور 6 20 اور 7۔ ظاہر ہے کہ ناظرین ہم نے اس وقت 30 آپ سے کہا تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ کی ڈبلنگ ہو گئی ہو، بعض اوقات اس پہ پتہ نہیں چلتا، تو بہرحال 27 کلمات ہیں۔ اب آ جائیے سب سے پہلے ناظرین اسماء کی جانب۔ کہف کہتے ہیں غار کو، کہف کہتے ہیں غار کو، اور یاد رکھیں ناظرین اس سے پہلے بھی یہ کہف جو ہے کئی مقامات پر گزر چکا ہے اور ہم آپ کو بتا بھی چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو تو ہم کی شکل بھی ہوگی متصل ہونے کی صورت میں، اور ہم کی شکل بھی ہوگی، اور منفصل ہو تو صرف ہم کی شکل میں ہوگی۔ تو ہم اور ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب انہیں۔ ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، اور بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش، جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی سے، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ تو ہوا ہو یا ہی اس کا معنی ہوگا وہ اس منفصل ہوگی تو ہوا کی شکل میں ہوگی۔ ثلاثہ کہتے ہیں 3 کو، میئتن 100، ثلاثہ میئتن ملا کر کیا بنے گا 300۔ واحد میاں اس کا مطلب یعنی میاں 100، میئتین 200، ثلاثہ میاں 300، اربع میاں 400، خمسہ میاں 500، اسی طریقے سے ستہ میاں، سبع میاں، ثمانیہ میاں، تسع میاں، ٹھیک ہے، اور الف جو ہے کہتے ہیں 1000 کو۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں سنین اس کا معنی ہوتا ہے بہت سے سال، سنین اس کا معنی ہوگا بہت سے سال، کیونکہ سنتن کہتے ہیں سال کو، سنین اس کی جمع ہے۔ سنتان اور سنتین 200 سال، سنین 200 سے اوپر جتنے بھی ہوں گے تو سنین استعمال ہوگا۔ تسعہ کہتے ہیں 9 کو، اس میں اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اعلمو، اعلمو یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سپرلیٹو فارم جسے ہم کہتے ہیں۔ اس میں تفضیل وہ اسم جس میں دوسرے کے مقابلے میں معنی میں زیادتی پائے جائے۔ علیم جاننے والا، عالم جاننے والا، اعلم بہت زیادہ جاننے والا، اور اس کا مصدر آتا ہے علم، جو کہ ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ما بہل انکشاف کو علم کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے چیزیں کھلتی ہیں۔ ما اس میں موصول ہے غیر ذوی العقول کے لیے، اس کا معنی جو جس ہے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ غیب، غیب ناظرین کسے کہتے ہیں جو چھپا ہوا ہو، جو چھپا ہوا ہو، جس کا ادراک حواس خمسہ نہ کر سکے اسے غیب کہتے ہیں، چھپی ہوئی چیز۔ ہم کہتے ہیں عالم الغیب والشہادہ، تمام جو ہے وہ جو چیزیں سامنے نہیں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اور اس نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ علم عطا فرمایا ہے۔ تو عالم الغیب والشہادہ، غیب کا معنی کیا ہے؟ جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، اور عام طور پر ہم یہ بھی یعنی اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ السماوات، سماء کی جمع ہے، سما ایک آسمان، سماوات بہت سے آسمان۔ ارض و سما ہم عام طور پر اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں، ارض و سما۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ دیکھیں ناظرین ارض، ارض کہتے ہیں زمین کو۔ بہت سے ائمہ کہتے ہیں کہ ارض مفرد ہے، ارادن اس کی جمع ہے، تو ارض ایک زمین، ارادن بہت سی زمین ہے۔ بہت سے ائمہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ارض اس میں جنس سے، جب اس میں جنس کہیں گے واحد جمع دونوں کے لیے استعمال ہوگا۔ ارض اور اراضی عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے، اراضی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اردو میں ضاد ہوتا ہے، عربی میں ضاد ہوتا ہے۔ حکم، حکم کا معنی یہاں پر حکم کے ہی ہے، اور یاد رکھیں ناظرین کہ یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ میرا حکم ہے آپ یہ کر لیں، فلاں کا حکم ہے آپ یہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے احدہ، احدہ کا معنی کوئی ایک۔ چلتے ہیں افعال کی جانب۔ لبثوا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ وہ ٹھہر گئے یا وہ ٹھہرے، تو ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے۔ ازدادو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اور ناظرین اس کا معنی ہے انہوں نے زیادہ کیا، انہوں نے
زیادہ کیا۔ قل فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کا معنی ہے آپ تو کہہ، لیکن چونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے خطاب ہے تو اس کا معنی ہوگا آپ کہیے یا آپ فرمائیے یا آپ فرمائیں۔ اس کا مصدر ہے قول، اس کا معنی ہے بات، اور یہ بھی عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب صرف فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اور اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی ہوگا ناظرین کہ آپ دکھائیے، آپ دکھائیے۔ اچھا، اس کے بعد اسمع، فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے آپ سنیے، لیکن یہاں پر ابصر و اسمع کا معنی کیا ہوگا؟ ابصر کا معنی ہوگا کیا ہی دیکھتا ہے، اور اسمع کا معنی ہوگا کیا ہی سنتا ہے۔ یشرکو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ وہ شرک کرتا ہے یا وہ شرک کرے گا، اور یہاں پر لا آ رہا ہے، نفی کا ہے، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، نفی کا معنی دیتا ہے۔ لا یشرکو، وہ شرک نہیں کرتا۔ ناظرین، اس کا مصدر ہے شرک، جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ اس کے بعد چلتے ہیں حروف کی، یعنی واو کا معنی اور، فی کا معنی میں ہے، بی ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، اور یہاں پر ابصر بھی، یہاں پر جو بی ہے اس کا کوئی معنی نہیں، یہ صرف تحسین کلام کے لیے ہے۔ تو بعض اوقات ناظرین تحسین کلام کے لیے بھی آتا ہے، ورنہ عام طور پر جو ہے بی کا معنی ساتھ مدد تعاون عوض مقابلے کے معنی میں یہ ہوتا ہے۔ لی علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے ما حرف نفی ہے، اس کا معنی ہے نہیں۔ من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من وعن۔ اچھا جی، اس کے بعد لا، یہ حرف نفی ہے، فعل مضارع پر عام طور پر داخل ہوتا ہے اور نفی کا معنی دیتا ہے، اس کا معنی نہیں، جیسے لا یشرکو، وہ شرک نہیں کرتا۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر آپ دیکھیں 27 کلمات میں کل 9 کلمات ہیں جو عام طور پر اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ کون کون سے ہیں ناظرین؟ نمبر 1 اسم اللہ، نمبر 2 اعلم میں علم، نمبر 3 غیب، نمبر 4 ارض و سما، نمبر 5 ارض میں اراضی، نمبر 6 حکم، اور نمبر 7 قل میں قول، نمبر 8 یشرکو میں شرک، نمبر 9 من میں من و ان۔ ناظرین و سامعین، آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں ہم انشاءاللہ مزید آپ کو بتائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، تو کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں اور حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ واو زبر وا، لام زبر لا، با زیر بی، سا وا پیسو، ولا بیسو، فا یا زیر فی، کاف ہا زبر کا، فا زیر فی، ہا میم زیر ہم، فی کافیہم۔ سا زبر سا، لام کھڑا زبر لا یا لام الف زبر لا، سا زبر سا، سلاسا، میم زیر می، حمزہ زبر آ، تا دو زیر تن، می اتن، سین زیر سی، نون یا زیر نی، نون زبر نا، سنینا۔ واو زا زبر وز، دال الف زبر دا، دال واو پشتو، وز دادو، تا سین زیر تس، عین دو زبر ان، تسعن، یہاں وقف کریں گے تو تسعہ پڑھیں گے۔ قاف پشکو، لام لام زیر لل، لام کھڑا زبر لا، ہا پشو، قل اللہ، حمزہ عین زبر آ، لام زبر لا، میم پشمو، اعلمو، با زیر بی، میم الف زبر ما، بیما، لام زبر لا، با زیر بی، سا وا پیسو، لبسو، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو، غین یا زبر غی، با سین پیش بس، سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما یا میم الف زبر ما، واو کھڑا زبر وا یا واو الف زبر وا، تا زیر تی، غیب السماواتی، واو لام زبر ول، حمزہ وا زبر ار، دا سے تی، والارض، حمزہ با زبر اب، صاد را زیر سر، اب سر، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بھی ہی، واو زبر وا، حمزہ سین زبر اس، میم عین زیر مع و اسمع، میم الف زبر ما، لام زبر لا، ہا میم میم پیش ہم، میم نون زیر من، ما لہم من، دال واو پیش دو، نون زیر نی، ہا کھڑی زیر ہی، میو دونی ہی، میم نون واو زیر میو، واو زبر وا، لام یا زیر لی، یا واو دو زیر لی، یا واو دو زیر یوں، میو والی یوں، واو زبر وا، لام الف زبر لا، یا شین پیش یش، را زیر ری، کاف پیش کو، ولا یشرکو، فا یا زیر فی، ہا کاف پیش حک، میم زیر می، ہا کھڑی زیر ہی، فی حکم ہی، حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، دال دو زبر دن، احدن، یہاں وقف کریں گے تو احدہ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ
أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور لبثو وہ ٹھہرے، فی میں کافی، غار ہم اپنے، ثلاثہ 300 100، 300 300، سنینہ سال، وا اور ازدادو انہوں نے زیادہ کیا، 9 قل آپ کہیے، اللہ اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، اعلم خوب جانتا ہے، بی کو ما وہ جو، لبثو وہ ٹھہرے، لا واسطے ہو اس کے، غیب غیب، السماواتی آسمانوں، وا اور الارضی زمینوں، اب صرف کیا ہی دیکھتا ہے، وا اور ہی وہ، وا اور اسمع کیا ہی سنتا ہے، ما نہیں، لا واسطے ہم ان کے، من سے دونی سوا، ہی اس کے، من کوئی، ولی مددگار، وا اور لا یشرکو وہ شریک نہیں کرتا، فی میں حکمی حکم ہی اپنے، احدہ کسی ایک کو۔ ناظرین یہاں پر ولی رہ گیا ہے، تو ولی کا معنی دوست ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے، تو دونوں میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم یہاں پر ذرا لکھ بھی لیتے ہیں تاکہ رہ نہ جائے۔ ولی یہ 15واں اسم ہے، ولی یہ 15واں اسم ہے، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ناظرین پھر 28 کلمات ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیے اس پر بورڈ یعنی اسکرین کی جانب، تو ولی مددگار۔ اب آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے تھے، اور انہوں نے اس پر 9 سال زیادہ کیے۔ آپ فرمائیے
آپ کہیے کہ اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے وہ کتنا عرصہ ٹھہرے تھے، آسمانوں اور زمینوں کے غیب اسی کے پاس ہیں، وہ کتنا زیادہ دیکھنے والا اور کتنا زیادہ سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں ہے اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ناظرین ہم آیت نمبر جو ہے وہ 23 اور 24 ہم اس کے بارے میں آپ کو بتا چکے تھے کہ جس میں یہ فرمایا کہ آپ کسی کام کے متعلق ہرگز یہ نہ کہیں کہ میں کل یہ کام کرنے والا ہوں الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے تو ہر کام میں جو بھی کام کرنا چاہیں تو انشاءاللہ ضرور کہیں۔ کل ہم نے اس کی تفسیر بھی آپ کی خدمت میں عرض کی۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اور جب بھی آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں۔ ناظرین یاد رکھیں کہ بھول ایک عیب ہے جس سے انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں۔ بھولنا ظاہر ہے کہ اس میں شامل یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام یا دیگر انبیاء بھی ان تمام چیزوں سے پاک ہیں، اور کبھی اگر کسی کہیں پر اگر ذکر ملتا ہے کہ آپ پر نسیان طاری ہوا تو ناظرین وہ کسی حکمت کے تحت ہے، امت کی تعلیم کے لیے ہے یا کسی اور حکمت کے تحت ہے، ورنہ اصول یہی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام بھی اور اس کے علاوہ جتنے انبیاء اور رسول اعظام علیہ السلام ہیں وہ نسیان سے پاک ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون جب ساتھ تھے تو آپ نے فرمایا کہ لاؤ وہ توشہ لاؤ، ہمیں ناشتہ کرنا ہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ میں بھول گیا مچھلی رکھ کر وہاں فلاں مقام پر، تو یوشع بن نون علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، تو بھول ان پر یعنی ایک نسیان طاری کیا گیا کسی حکمت کے تحت کہ وہاں پر ایک واقعہ ہونا تھا جو کہ ہمارے سامنے آنا تھا۔ اسی طریقے سے ناظرین کئی مقامات پر احادیث کریمہ میں بھی ہمیں ملتا ہے، قرآن مجید کی آیات میں بھی، کہ کسی جہاں پر نسیان کی نسبت حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف ہے تو وہاں پر ناظرین اصول یہی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام یا جتنے بھی انبیاء ہیں وہ نسیان سے پاک ہیں، بھول سے پاک ہیں، لیکن جب نسبت ہوتی ہے تو وہ کسی نہ کسی حکمت کے تحت یا کوئی امت کو تعلیم پہنچانی ہوتی ہے۔ تو اس لیے مثال کے طور پر نماز میں اگر حضور نبی کریم علیہ السلام پر یہ طاری نہ ہوتا تو پھر ناظرین جو سجدہ سہو آپ نے فرمایا اور امت کو تعلیم ملی کہاں سے ملتی؟ اسی طرح اور واقعات بھی ہیں۔ اور پھر یہ فرمایا کہ آپ کہیں کہ ان قریب میرا رب مجھے اس سے زیادہ ہدایت کے قریب راستہ عطا فرمائے گا، اور وہ اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے تھے اور انہوں نے اس پر 9 سال زیادہ کیے۔ ظاہر ہے کہ جو 300 سال کا ذکر ہے تو ہجری اعتبار سے 900 سال ہی بنتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنا ٹھہرے، تمام آسمان اور زمینوں کا جو غیب ہے وہی جانتا ہے۔ اور وہ پھر فرمایا کہ فلا یظہر علی غیب احد الا من ارتضی من رسول، وہ اپنے پسندیدہ چنندہ رسولوں میں سے جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس یعنی کیا ہی انہوں نے جو دیکھا اور کیا ہی سنا، ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، ان کے سوا یعنی اس کے سوا اللہ کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں ہے اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اتنا عظیم واقعہ ہوا تو بھئی کیسے ہوا؟ اللہ رب العالمین ہر شے پر قادر ہے، اس نے ان کے ساتھ یہ واقعہ جو ہے وہ فرمایا، اور پھر سارے لوگوں کے سامنے اس بات کو ظاہر بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ ناظرین و سامعین یہاں پر آیت نمبر جو 25 اور 26 ہے، 25 اور 26، اس کی تفسیر ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجئے نمبرز کو، جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ جی تعمیلہ والا سے۔ جی سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہاں سے؟ جی ضلع فیصلہ آباد سے. جی سنائیے. اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 قُلِ اللَّهُ عَالَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ ناظرین و سامعین. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے دیکھا کرتے ہیں اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. اور ناظرین آپ ہمیں فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں اور ہمارا سوشل میڈیا بھی جوائن کر سکتے ہیں www.arykotv.tv پر. اور خاص طور پر یوٹیوب پر آپ اس پروگرام کا کوئی بھی EP دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں, صرف خود مستفیض نہ ہوں بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ ناظرین اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYKTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.